रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक की कड़ियाँ जाकर मिलेंगी ज़हरा काज़मी की जो लीक वीडियो और तस्वीर थी उनसे। तो किस तरह से आमिर लियाकत के लीक वीडियो का सिलसिला शुरू होते होते पहुँच जाएगा जी ज़हरा काज़मी तक। बड़ी अहम वीडियो है आज की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो देखा करें ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको परेशान ना होना पड़े और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा जी, हुआ मामलात ऐसे कि आप जानते होंगे कि कुछ टाइम पहले ज़हरा काज़मी के केस से कि कुछ ही अरसे पहले एक वाक़या हुआ था, यानी कि आमिर लियाकत की पुरसरार मौत का वाक़या हो गया था। आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अचानक इस दुनिया से कूच कर गए थे, जिसमें उससे उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले उनकी कुछ लीक वीडियोस मंजर आम पर आ गई थी, जो उनके बिल्कुल निजी कमरे की वीडियो थी और लीक करने वाली थी जी दानिया शाह। दानिया शाह ने वो सारी वीडियो लीक की थी, क्योंकि वो एक पर्सनल वो बनाने वाली जो खातून थी वो मियाँ बीवी की वीडियो थी और एक बीवी ने बनाई थी वो वीडियो। दानिया शाह ने इस पर स्टेटमेंट दिया था कि मैंने ये वीडियो इसलिए संभाल के रखी हुई थी ताकि आगे जाकर मुझे अगर कोई भी एविडेंस देना पड़े उसमें वो दिखाना चाह रही थी कि आमिर लियाकत एक नशे इंसान थे। वो आइस का नशा करते थे और इसके ऊपर जुल्म करते थे और अपने दिमाग से बिल्कुल बेगाना हो जाते थे, फिर उलपटान हरकतें भी करते थे, बोलते भी थे। ये साबित करने के लिए उन्होंने जो है वो उनकी वो इतनी निजी वीडियो बना के रखी और बाद में उसको पब्लिक कर दिया, जिसके बाद जो आमिर लियाकत साहब जो है वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर दी और किसी के कहने के मुताबिक उन्होंने सुसाइड किया। किसी ने कहा कि वो डिप्रेशन के अंडर या आइस के नशे के अंदर ही उनकी इंतकाल हो गया, किसी ने कहा हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि पोस्टमार्टम करवाने नहीं दिया गया बुशरा की तरफ से। जो है इनकी फ़र्स्ट वाइफ थी, उन्होंने उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ उन्हीं के साथ दफन हो गई कि आमिर लियाकत का इंतकाल कैसे हुआ। कुछ जिन्होंने गुस्ल दिया उन्होंने कहा कि ऐसा ज़ख्म था, वैसा था, ये सारी बातें चलती रही। मगर अभी तक रिसेंटली अभी जो लास्ट टाइम पर उनकी वाइफ ने जो मुकदमा दर्ज किया था कि थर्ड वाइफ ने मुकदमा दर्ज किया था कि पोस्टमार्टम करवाएं क्योंकि उनको कत्ल किया है। फर्स्ट वाइफ ने रुकवा दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के बाप की बेहुरमती हो, उसको कब्र से निकाला जाए, उसको अजियत दी जाए। तो अदालत ने बुशरा साहिबा के हक़ में फ़ैसला दिया और वो मामला ख़त्म हो गया। सुनाना ये नहीं है, वीडियो मेरी ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं सुनाने लगी थी। मैं अब जो सुनाने लगी हूँ वो है मेरा अहम पॉइंट। ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आपको याद होगा जामे श्री वाली वीडियो आई थी जिसके अंदर जामे श्री वाला इंटरव्यू किया गया था, जुनैरा माहम ने किया था, वो अब वीडियो उड़ा दी गई है यूट्यूब की तरफ से। अच्छा जी, वो हुआ था। उसके बाद यासिर शामी ने एक इंटरव्यू किया था जुनैरा माहम से और 3 से 4 मिनट की वीडियो थी। यासिर शामी को भी मखसूस अंदाज पटर पटर बोलने वाला, उन्होंने दम डम डम सवाल पूछे, जुनैरा पट 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 सवालों के जवाब ना दे सकी और वो बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया था, जिसके बाद यासिर शामी को बड़ी पजीराई भी हुई थी। मगर दूसरी पार्टी बड़ी जल के सड़के बू खाने लगी थी और उसने जो है जपावन जो है वो वीडियो बनाई थी और यासिर शामी को खूब खदेड़ा था कि तुमने ये बोला, तुमने वो बोला था, और टोटली एक कहानी का सिलसिला उसने शुरू किया और यासिर शामी को कहती थी। अभी 1-2 दिन पहले की एक वीडियो आई है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी थी, आज ही मेरी नज़र से गुजरी, जिसके उधर उन्होंने थंबनेल पे कैप्शन लगाया कि आमिर लियाकत का कातिल मिल गया और आमिर लियाकत का कातिल है जी यासिर शामी। मैं बड़ी चौंक गई, मैंने कहा है एक ही बोल रही है, तो पहले ही झूठ का पटारा है, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती है, फिर कुरान भी उठा के झूठ बोलती है। ये क्या आंग रही है यासिर शामी और आमिर लियाकत का कत्ल, ये दो चीज़ें कैसे आपस में मिल गई। फिर मजबूरन क्लिक करना पड़ा। मेरे तो पता नहीं और कितने 27,000 लोग थे जिन्होंने क्लिक किया और ये देखने की कोशिश की कि भाई यासिर शामी बेचारे की कौन सी तकसीर हो गई है जो उसको जो है वो कातिल बना दिया कि आमिर लियाकत का। तो इसी जद्दोजहद के अंदर आके मैंने भी वीडियो खोली तो उन्होंने कुछ चैट्स दिखाई जिसका ना सर ना पैर। उसमें उन्होंने दानिया शाह की वालदा का इंटरव्यू दिखाया है जो कह रही हैं कि हमारे घर यासिर शामी आए थे, यासिर शामी ने जो ये वीडियो हमसे ले ली थी, कुछ चीज़ें पूछी थी और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर यासिर शामी के अकाउंट से फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर तो आ ही नहीं सकती थी, तो फेसबुक अकाउंट्स वगैरह पर जो शेयर करवाई गई थी वो यासिर शामी की तरफ से करवाई गई थी। अच्छा, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जुनैरा माम की बात कर रही हूँ मैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही। जुनैरा माम ने अपनी वीडियो में बताया कि यासिर शामी थे
جنہوں نے دانیہ سے یہ ویڈیوز پرائیویٹ ویڈیوز لیں اور اس کے بعد انہوں نے کہیں نہ کہیں بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی عامر لیاقت کو بھی اور مختلف جگہ پہ کیا. پھر جب ان کی بات نہ بن سکی تو انہوں نے ساری کی ساری چیزیں پبلک کر دی. یہ الزام انہوں نے یاسر شامی کے اوپر لگایا. دوسرا الزام انہوں نے لگایا کہ جب 14 اگست کو ٹک ٹاکر والا عائشہ والا معاملہ ہوا تھا، عائشہ ٹک ٹاکر کا، تب بھی جو اقرار الحسن تھے ان کو پھنسانے والی بھی یاسر شامی تھے، کیونکہ 3:30 بجے رات کو گھر پہ بلایا گیا، عائشہ کو بھی بٹھایا گیا کیونکہ ہم جانتے وہ گھر تو یاسر شامی کا تھا. تو وہاں پہ وہاں پہ اقرار الحسن کو بھی بلایا گیا اور اقرار الحسن سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھوایا گیا. اور وہاں اس کے بعد جو ایک کریٹ ہوا کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں معاملات، آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ جو ہے وہ ایک غلط جگہ سے نکل آئی تھی، کہ وہ ایک غلط کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے اقرار بھائی کو جو ہاتھ جوڑ کے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنی پڑی، مگر یاسر شامی نے معافی بھی نہیں مانگی اور بالکل منظر سے غائب ہو گئے ان کو پھنسا کے. تو ان کا خیال ہے پھر کہ یاسر شامی بہت جب چھوٹا چنا منا سا تھا تب سے ان کے پاس آ رہا تھا کام مانگنے کے لیے، اور کام کی وجہ سے انہوں نے بہت ان کی سپورٹ کی، ان کو مدد کیا. تو پھر جب جامع شیری والا انٹرویو تھا تو اس سے بڑی منت سماجت کی کہ پلیز پلیز مجھے بھی انٹرویو کرنا ہے، مجھے بھی انٹرویو کروا دیں، اللہ کے واسطے میں تو اور پیر پڑتا ہوں. تو ان کو دیا آ گئی، ان کو رحم آ گیا، انہوں نے انٹرویو کی اجازت دی. مگر جو انٹرویو انہوں نے پیش کیا وہ بالکل ٹوٹلی فیک تھا. پھر انہوں نے یاسر شامی کو فون کیا اور اس کی کلاس لی کہ بھئی تم نے کس قسم کا انٹرویو کیا، میں نے تو کسی اور طرح کا انٹرویو دیا، تو تم نے کیا بنا دیا. تو انہوں نے حسب توفیق حسب منشا جس طرح سے یاسر شامی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں بقول ان کے، انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. انہوں نے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلاک کر دیتے، یہ ان کا پیشہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے فرمان ہے جھوٹوں سرکار کا، جھوٹوں کی ککڑی، جھوٹی اماں جانی ان کا کہنا ہے. اور انہوں نے سیدھا سیدھا پورے مدعے کے جو آغاز کا انجام ہے نا وہ ڈال دیا یاسر شامی پہ. اب ہمارا تبصرہ اس کے اوپر کیا ہے، پوری سٹوری میں نے آپ کو سنا دی، ایک ہی سانس کے اندر میں نے سنا دی ہے بھئی ساری سٹوری. اب میرے اس کے اوپر تبصرہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ خاتون اگر کسی سے بیر کھاتی ہے نا تو پھر اس کو قبر تک نہیں چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر پیچھے لگی رہیں گی. ابھی کبھی عامر لیاقت کا قتل کا مدعا ڈال دیں گی، کبھی عائشہ کا بھی مدعا ڈالیں گی، کبھی اور چیزوں کا بھی مدعا ڈالیں گی، کیونکہ اس کے دل پہ لگ گئی چوٹ. اس نے جواب دینا تھا، جواب دیا نہیں. اس نے نیکسٹ ڈے جب یاسر شامی نے ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد جب ویڈیو ڈالی تھی تو اس کے اندر اس نے یاسر شامی کے لیے کیا دکھا تھا، میں پول کھول لی ہوں، آج میں ثبوت کے ساتھ پول کھولوں گی. پول کیا تھا، وہ بیچارہ گھر اندر آ رہا اور یہ ہنس کے ان کو ویلکم کرے، اور وہ گھر سے جا رہا اور یہ ہنس کے ویلکم کریں. اور وائس کال دکھائی، وائس ایک کال تھی وہ دکھائی تھی جس کے اندر یاسر شامی پرمیشن لے رہے کہ میں تمہارا انٹرویو لینا چاہتی ہوں، کہتی اوکے آ جاؤ. یہ ان کا ثبوت تھا، یہ پول پٹی کھولی تھی انہوں نے. ایسی ان کے پٹارے سے ہمیشہ جھوٹ اور غلط چیزیں نکلتی ہیں. آج یاسر شامی پر یہ الزام لگانا ہے کہ عامر لیاقت کی تمام ویڈیو سب کچھ، اور دانیہ شاہ کی والدہ جو خود ایک جھوٹی عورت ہے، دانیہ شاہ خود پورے معاملے میں جھوٹ کا پٹارا ہے، وہ اور اس کی والدہ، ٹھیک ہے. اول تو ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یاسر شامی ایک میڈیا پرسن ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہوئی کیونکہ یاسر شامی نے ابھی تک اس کی نہ تردید کی نہ تصدیق کی ہے. ابھی تک ان کے پاس سے کوئی بھی جواب اس کے بےہودہ الزام کے بعد کوئی بھی جواب نہیں آیا، کیونکہ لوگوں نے اس کی بات کا کوئی سینس لیا ہی نہیں ہے کہ اس کے بات کا کوئی سینس بھی ہوتا ہے. تو اس نے یاسر شامی پہ الزامات لگا، اس کے اندر دانیہ شاہ کی والدہ کو بھی ملا لیا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ اور اس کے اندر الزامات لگا دو. تو اس وقت پیسے کی پجارن عورت ہے، سب جانتے، 4 پیسے منہ پہ مارو تو وہ کسی کے بھی خلاف بیان دے دیتی ہے. تو اس کے بھی بیان دلوا دیا. اور ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یاسر شامی کو پکڑے گی تو پھر عامر اقرار الحسن کو بھی پکڑے گی. تو بڑا گیم اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے بھی وہ چیزیں گرا دے، جو لوگ کسی کو غلط اور جھوٹا کہتے ہیں یہ ان کو آگے سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ اقرار الحسن صاحب نے کچھ چیزیں کچھ پروف دی ہے تو اس نے جواب نے کیا کیا، وہی فیک چیزیں اقرار الحسن کے بھی بنا دی. تو اس کا کام ہی یہی ہے، اسی طرح سے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو کرتی ہے. اچھا جی، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ دانیہ شاہ نے وہ تصاویر یا وہ ویڈیو کیوں دی، اور ثبوت میں آپ کو ایک پیش کروں کہ دانیہ شاہ نے خود ایک ویڈیو میں کہا اور 2-4 جرنلسٹ کے پاس کہا اور کہا کہ مجھے غصہ تھا، اس نے میری وائس جو ہے وہ لیک کی تھی تو میں نے یہ تصاویر اور ویڈیو لیک کر دی. تو لیک کرنے والی یہی ہیں، کسی بھی جگہ سے ہو. اور اس کو انہوں نے الزام ڈال دیا کہ یاسر شامی نے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ سب ڈیلیٹ کیا تھا. تو بھائی میڈیا پرسن ہے، کسی کے پاس بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ سنبھالتا نہیں ہے، ان کا کام ہے اس کو سنبھالنا. کسی بھی اپنے شوہر کی ویڈیو بنائے کیوں، دانیہ شاہ اس کے قصوروار ہے، اپنی ہسبینڈ کی وہ خفیہ ویڈیو کسی ادھر ادھر لوگوں کو دی کیوں، تب بھی دانیہ شاہ قصوروار ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر یاسر شامی یا کوئی بھی بندہ نہیں آ سکتا، ان کا تو کام ہے یہ ساری چیزیں. اور ابھی تک یہ بھی ثبوت نہیں کہ اس نے آگے پھیلائی یا نہیں پھیلائی، ٹھیک ہے. اور میں اس کے اوپر چاہوں گی کہ یاسر شامی ضرور اس کے اوپر آ کے بات کریں اور اس کو ذرا ایک اپنی زبان میں ایک منہ توڑ جواب ضرور دیں.
اب میں بتاتی ہوں کہ یہاں سے اسی لنک کو آپ کلک کر لیں کہ اس کے ہی اکاؤنٹ سے زہرا کاظمی کے تصاویر لیک ہوتی رہیں، اسی کے اکاؤنٹ سے زہرا کاظمی کی ویڈیوز لیک ہوتی رہیں، واہیات اور گندی تصاویر کا سلسلہ، حتیٰ کہ جب یہ بچی میڈیکل کرانے کراچی تب تک بھی انہوں نے شبیر کے ساتھ، ظہیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تصاویر جو ہے اپنے پوسٹ کی، وہ تو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ تو یہ خود وہ خاتون ہے جس کے چینل سے سوائے گند کے کچھ نہیں نکلتا، پھر یہ دوسروں کو کہتی کہ وہ گند نکال رہا ہے، وہ گند نکال رہا ہے، اور ابھی جو الزام لگائے کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ عوام کے اندر نفرت ڈلوانے کی کوشش کی گئی ہے یاسر شامی سے کہ لوگ کتنی نفرت کریں اس بندے سے کہ سارا کیا تو اس نے۔ تو اب ہم تمہاری چالیں سمجھ چکے ہیں نا، اور اب ہم تمہاری چال میں نہیں آتے۔ جو انسان لائیو سیشن کرتا ہے اور گن بکنے کے لیے کہتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اس سے کیا اچھے کی توقع ہے؟ اور ابھی جو جس طرح سے اس کیس کے اندر معاملات چلیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کیونکہ میرے چینل پر حق اور سچ کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اللہ حافظ۔